الرحیم، جب ہم فارغ ہو گئے مفرد کے تقسیم اول سے بھی جو 3 تقسیم ہے اس میں ایک اسم ہے، ایک کلمہ ہے اور ایک ادات ہے، اور پھر دوسری تقسیم سے بھی فارغ ہو گئی جو 3 قسمیں، ایک بے اعتبار واحد المعنی ہے اور 4 قسمیں جو ہے بے اعتبار کس کے ہیں؟ متکسر المعنی کے ہیں۔ تو اب آگے ہم مرکب، اب مفرد سے کی بات ختم ہو گئی، اب آگے ہم نے کس سے بات کرنی ہے؟ مرکب سے۔ تو مرکب کے ہم جو نحو میں، یہ نحو کا بھی درس ہے اور اس علم کا بھی ہے۔ مرکب والترکیب نزد نحوی آشاش بیادشگیر گر خائف زفوتی، والترکیب نزد نحوی آشاش بیادشگیر گر خائف زفوتی، اضافی دان و توصیفی و مزجی ہم اسنادی و تعدادی و صوتی۔ بود ترکیب نزد نحویان، نحویوں کے نزدیک ترکیب، نحویوں کے نزدیک ترکیب 6 قسم کے ہے۔ نزد نحویہ شش فارسی میں کس کہتے ہیں؟ 6 کو۔ بیادشگیر، اس کو یاد کر لو، اس کو کیا کر لو؟ یاد کر لو۔ اگر تم ڈرتے ہو اس کے فوت ہونے سے، بیادشگیر گر خائف زفوت، اضافی دان، دان ایک اضافی جو ہے جان لو، وہ توصیفی دوسری توصیفی، وہ مسجد تیسری مسجد، ہم اسنادی اور اس طرح کون اسنادی کو بھی، و تعدادی تعدادی اور صوتی، کتنے ہو گئے؟ 6۔ اب یہ بھی وہ 6 قسمیں ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلے جو ہے نا، ہم مرکب کے تعریف تو ہم نے کر لیا تھا نا، مرکب میں کتنی چیزیں، اس کی مفہوم وجودی تھا، اس میں کتنی چیزیں معتبر تھی؟ 5 چیزیں۔ لفظ کے لیے جز ہو، معنی کے لیے جز ہو، لفظ کا دلالت کرے معنی کی جز پہ، اور جز جو معنی کا ہے وہ مقصود پہ ہو، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں کے خود ہی جو دلالت ہے یہ بھی مقصود، یہ جو 5 چیزیں جب جمع ہو جہاں، اور پھر زید قائم کا وہ مثال اس نے پیش کیا تھا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ مرکب۔ اب ہم اس مرکب کے یہ 6 قسمیں، جس میں شعر میں نے، فارسی شعر میں میں نے آپ کو بتائی، یہ بتاتے ہیں۔ تو مرکب 2 قسموں کے ہوئے۔ مرکب کتنے قسم ہیں؟ 2 قسم۔ المرکب و قسمان، ایک مرکب تام، یہ مرکب تام سے اس شعر میں مرکب اسنادی سے یہ مرکب تام ہے، کیونکہ اس مرکب تام بھی کہتے ہیں، مرکب مفید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو پھر جو ہے نا جملہ بھی کہتے ہیں، اس کو کلام بھی کہتے ہیں، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اس کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، اس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، اس کو مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں، بہت سارے نام ہیں اس کے۔ اور دوسرا کون سا مرکب ہے؟ مرکب ناقص۔ تو یہ اس کی تعریف کیا ہے؟ دیکھو اس نے کہا ہے مرکب تام کو کیا ہے؟ اگر اس پہ سکوت صحیح ہو تو یہ مرکب تام، اس پہ کیا ہو؟ سکوت صحیح ہو۔ اور عبدالغفور نے جامع کے حاشیے پہ، شریف جامع کے حاشیے پر لکھا ہے کہ سکوت سے، سکوت متکلم بھی صحیح ہم لے سکتے ہیں، اور کیا سکوت مخاطب کا بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ پہلے جو ہے نا یہ متکلم کیا کرتا ہے؟ وہ کسی مخاطب سے جو بات کرتا ہے، تو یہ اس کا سکوت تب سے ہوگا جب یہ مشتمل ہوگا مسند اور مسلح پہ۔ کس پہ؟ اور مسند اور مسلح سے جو ہے اسناد تام ہوتا ہے۔ پھر مخاطب، تو متکلم کا سکوت، کیوں؟ متکلم تو کلام بناتا ہے نا، تو کلام کے جو قوام ہے، جو اجزاء ترکیبی ہے، جس سے کلام بنتا ہے، جس سے جملہ بنتی ہے، جس سے جو ہے مرکب مفید مرکب تام بنتا ہے۔ کیوں تام ہے؟ تام اس لیے ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے چاہیے وہ سب پورا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک مسند اور ایک مسلح۔ تو یہ
تو اس کا سکوت صحیح ہے نا. آگے یہ دونوں دو چیز چاہیے تو وہ اس نے جو درکار تھی، جو چیز ضرورت تھی جس چیز کا، اس نے پورے کر لی، تو سکوت صحیح ہوا نا اس کا. اور یا سکوت سے مراد سکوت المخاطب ہے. سکوت کیا ہے؟ مخاطب. کیونکہ مخاطب کو بھی اپنے سمجھنے کے لیے کسی بات کے اسناد تام تک پہنچنے کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے؟ مستمزلے وہ اس کو پہنچ گئے تو مزید انتظار نہیں کرے گا، نہیں پوچھے گا، انتظار میں نہیں ہوگا. پھر انتظار میں وہ نہیں ہوگا، اس چیز کے انتظار میں نہیں ہوگا جس سے کلام بنتا ہے. ہاں اگر مثلا ضرب زید تم کہو تو کیا کس کو مارا، کب مارا، کیوں مارا، مفعول لہو اور مفعول فیہ، کب مارا، ہاں کس جگہ مارا، کیوں مارا، مفعول لہو، کس کے ساتھ مارا، مفعول ماہو، اور کس وجہ کس کو مارا، مفعول بھی. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب جو ہے یہ اس ضرورت کے حد میں نہیں ہے، اس ضرورت کے حد میں جس سے کلام بنتا ہے، جس سے کلام، کیونکہ کلام اپنے بننے میں کس چیز کے محتاج ہے؟ مسند مسلح کا. تو یہ مسند مسلح ہے نہیں، یہ تو متعلقات، اس کو متعلقات کہتے ہیں. ہاں متعلقات میں سب سے اعلیٰ پوزیشن مفعول بھی کا ہے. کس کا ہے؟ مفعول بھی کا. اور پھر جو ہے اس کے بعد ہے، اس لیے پانچ مفاعل ہے. مفاعل پنجند گر بشنوی، مفاعل پنجند گر بشنوی، لہو مطلق ماہ فیہ بھی. کتنے ہو گئے؟ 5. مفاعل پنجند گر بشنوی، لہو مطلق ماہ فیہ بھی. برواور ہے طالبہ چی دی دولس منصوبات، پنزدی مفاعل پکی اودی ملحقات. سننا کئی بارے گیا دی جی ٹھیک شوا. اتدی مرفوعات وورک طالبہ کوئی انس، خبر او مبتدا خبر دلائی نفی جنس، فاعل دے و نائب ددو خبر شدد فن، اسمین دلائی سکان ما ولا خبر دین. بل اے وورا اے طالبہ چی دی دولس منصوبات، پنزدی مفاعل پکی اودی ملحقات. ملحقات سو دی اودی طول دولس منصوبات دی پنزو وسوی دولس نہیں تاسو پا کم سے کہ ہو سی ٹھیک شوا. آگے سمجھے جی. تو اس چیز کے تو مخاطب سکوت سے سکوت المخاطب بھی صحیح ہے. اس لیے اس نے صاف وہ ما کس سے مراد ہے؟ ہمیشہ ما جو مقسم ہوتا ہے نا، ما مراد ما سے مراد ہوتا ہے. ما وہ مرکب ہے کیا؟ ہاں ما وہ مرکب ہے. یصح السکوت علیہ، السکوت یہ فاعل ہے سوئے کا کہ سکوت اس پہ صحیح ہو. سکوت جی اعتراض کرو، یہ تو صرف زیدن پر بھی سکوت صحیح ہے. تو امکان ہے نا، امکان صحت بمان الامکان، امکان تو ہے نا کس پہ صحیح سکوت ہو جائے. تم کہو مراد ادھر صحت سے، وہ امکان نہیں ہے، اس سے مراد فعلیت ہے. مراد کیا ہے؟ فعل سے سکوت صحیح. ہاں امکان تو ایک امکان ہے، امکان کے ساتھ وقوع لازم نہیں ہے. امکان اس کو کہتے ہیں کہ مخالف ضروری نہ ہو. قدر مخالف کیا؟ صحت سکوت کے مخالف کو عدم سکوت، کہ عدم سکوت جو ہے وہ ضروری نہ ہو. اس طرف سکوت ہو یا نہ ہو اس کو امکان کہتے ہیں. تو صحت بمعنی امکان نہیں ہے، صحت بمعنی الوقوع ہے. صحت سے کون سا معنی نہیں لینا؟ وہ امکان نہیں لینا. صحت کبھی امکان کے معنی میں آتا ہے، تو ادھر امکان نہیں ہے، کیونکہ امکان جو ہے اس کو کیا مانتا ہوں؟ امکان مخالف طرف. سکوت کا مخالف کیا ہے؟ تو عدم سکوت ضروری نہ ہو. ادھر سکوت ہو یا نہ ہو، تو سکوت ہو اور یا سکوت نہ ہو، تو نہ ہو کی صورت تو ہمیں نہیں چاہیے نا، ہمیں تو سکوت چاہیے. تو اس لیے یہاں صحت سے کون سی صحت لوگے؟ صحت فعلی لوگے یا صحت امکانی؟ مراد صحت سے صحت کون سی ہے؟ اس کا مثال کیا ہے جی؟ آگے سنو. کا زید قائم، کا بھی داخل کیا اور پھر زید کو مجرور بھی نہیں کرتے. دیکھو یہ اعرابی حکائی ہے. اعرابی کیا ہے؟ کیونکہ زید قائم کہا جاتا ہے نا، تو اس کی حکایت اس نے کی.
ثانی ما اور دوسرا جو ہے دو قسم سے المرکب الناقص وہ مانا سے لیس کذالک جو اس طرح نہ ہو، یعنی اس پر سکوت کیا اس سے سکوت صحیح نہ ہو. پھر آگے جاؤ فصن المرکب التام الضربان. دیکھو ادھر ایک قسم تو ہمیں ان 6 قسموں میں سے ایک ہمیں مل گیا. کون سا مرکب تام؟ ابھی مرکب تام کو 2 قسموں میں کرتا ہے. کیا ہے؟ 2 قسمیں. تو ہم نے تو مرکب اسنادی کا مرکب اسنادی تو دونوں قسموں کے شامل ہے نا، تو یہ دونوں قسمیں اس میں آ جائے گی. ہم نے ادھر 6 قسمیں نہیں بتائی تھی. اب یہ خبر و انشاء کس کی قسم ہے؟ مرکب تام. تو ہم نے مرکب شعر میں ہم نے مرکب اسنادی کا ہے. تو جتنے بھی مرکبات تام میں سارے مرکبات اسنادی ہے. تو اس میں اگر وہ کیسے انشاء ہو یا خبر ہو دونوں اس کے اندر آ گئے تو ایک ادھر پورا ہو گیا ہے نا. اب مرکب ناقص جو ہے باقی 5 قسم کس کی ہے؟ ہاں وہ جو ہم نے جو شعر میں کہا نا بدائے اضافی دان و توصیفی و مسجی، یہ تینوں بھی مرکب ناقص کی قسم ہے. ہاں اضافی ام اسنادی یہ نہیں، یہ مرکب تام ہے. یہ دونوں قسمیں اس میں آ گئی. مرکب تعدادی و صوتی، تعدادی اور صوتی یہ دونوں میں کس قسم ہے؟ ناقص کے. تو آگے یہ 5 قسمیں مرکب ناقص کے. انشاءاللہ ابھی ہم آگے جا کے اس کو ڈھونڈیں گے اور تلاش کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی یہ مرکب تام کو 2 قسمیں بناتے ہیں. ضربان یقال لأحدهم الخبر والقضیۃ، ایک کو خبر اور قضیہ کہتے ہیں. قضیہ یہ منطقی نام ہے اور کون خبر جو ہے یہ نحوی نام ہے. تو دونوں نام لیے. وما قصد به، دیکھو نا اس کو جو سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ وہ اس طرح کہتے ہیں ما يحتمل اس پہ اکتفا کرتے ہیں جو صدق و کذب کے احتمال. اس سے اس نے وہ يحتمل الصدق بھی کہا ہے، وہ طالب اس نے بھی کیے، مگر اس سے پہلے بھی ایک بات کی ہے اس کے بعد میں بھی بات کی ہے. تو ہم یہ یوں کہیں گے کہ تعریف تو ایسے مختصر ہونی چاہیے جب کافی ہے تو کہ لوگ کافی نہ ہوتا تو کیوں سلم والے اس پہ کیوں اتفاق کرتے، تہذیب والے اس پہ کیوں اتفاق کرتا اور نحو والے اس پہ کیوں اتفاق کرتے. مگر شاید ہم یہ کہیں گے کہ بس اس نے اس کی جو مزید تفصیل کی ہے یہ اس طرح کہیں گے اس نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اس کی تعریف کی ہے. تو جو تعریف انہوں نے کیا ہے وہ بھی ذکر کیا ہے، اس سے پہلے بھی ایک چیز ہے اور ایک بعد میں بھی، اور دونوں کی فائدہ ہے. میں بتاتا ہوں. کہا کہ خبر اور قضیہ کون سے؟ وما قصد بالحکایت. اصل میں ادھر ہم کہتے ہیں ما يحتمل الصدق ما کس میں نے ابھی آپ کو بتایا جو مقسم قریب ہے نا، جو مقسم ہے ما سے وہی مراد ہوتا ہے. تو یہ مرکب تام ہے نا. ما وہ مرکب تام ہے جو يحتمل الصدق والكذب. اب آپ جانتے ہیں نا احتمال صدق کس کو کہتے ہیں؟ صدق میں اندر ہو جاؤ. صدق کس کو کہتے ہیں؟ صدق کو پہچان لو. مطابقت الحکایت مع الواقع مع المحکیان، مطابقت الحکایت یا مطابقت النسبت، مطابقت الخبر. مطابقت الخبر لفظ پہ جو ہے وہ شرطازی میں لفظ خبر ہے، اس پر اعتراض ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مراد اس سے نسبت ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تم اس طرح کہو کہ ما يحتمل، تو لوگ اس طرح تعریف کرتے ہیں نا ما يحتمل الصدق، تو صدق کی تعریف کرو. مطابقت الحکایت بالمحکیان ہو، مطابقت بالواقع، اور کذب عدم مطابقت الحکایت بالمحکی. ادھر جب ہم یہ لکھا تھا خبر تو نکل کے ادھر جو ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں جو ہے کیوں یہ تم نے کہا ما يحتمل الصدق والكذب، احتمال صدق کا احتمال اس میں ہوتا ہے. جو صدق کا احتمال جس میں احتمال الصدق کا، صدق کا معنی کیا ہم نے اصل میں ایک ادھر حکایت ہوتی ہے محکیان ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ اس سے مطابق ہو سکتے ہے مطابق نہ ہو. مثلا میں نے کہا زید القائم، میں نے زید کے مطابق یہ اب جو یہ کیا ہے، یہ خبر ہے قضیہ ہے نا، کیونکہ یہ میں ایک محکیانو سے حکایت کرتا ہوں. ایک زید ہے اس کا قائم ہونا ہے، کبھی بیٹھتا ہے کبھی اٹھتا ہے کبھی سوتا ہے، تو زید کی بات میں کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ زید القائم کھڑا ہے،
تو یہ جو میں نے زبان سے جو بات کی، حکایت میں نے کی، ہو سکتا ہے یہ اس واقعے کے ساتھ وہ بھی کھڑا ہو، تم نے دیکھا تو کھڑا تھا، اور یا ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہو، تو ایک صورت میں صدق ہوا، دوسری صورت میں کیا ہوا؟ تو چونکہ جو تعریف مشہور ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ احتمال صدق اور کذب، تو صدق کی تعریف کو جب ہم جاتے ہیں اور کذب کی تعریف کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مطابقت الحکایت، تو حکایت اور مکیانوا ہے نا، تو اس نے سب سے پہلے یہ کہا وما قصد بالحکایت، وما قصد اس سے حکایت مقصود ہے، اور جب حکایت مقصود ہے، حکایت کسی چیز سے حکایت کرنا ہے، کسی چیز کے متعلق بیان دینا ہے، حکایت کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیان اور حکایت اس کے ساتھ مطابق ہو، تو اس لیے یہ بعد میں جو کہتے ہیں یحتمل، خود بخود یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ جب تیرے مقصود حکایت ہے تو ہو سکتا ہے یہ حکایت مطابق ہو سکتا ہے حکایت مطابق، تو اس لیے وہ یحتمل الصدق والکذب خود سمجھ میں آیا، تو یہ اس پہ اثر مرتب ہے، تو ہم اس نے جو علت ہے وہ بتائی، جو علت یہ تعریف بالعلت ہے، اور جو انہوں نے تعریف کیا میں تو یہ اس تعریف بالاثر ہے، اس کا فائدہ یہ ہے جب مقصود تیری حکایت ہے تو یہ ہو سکتا ہے یہ حکایت مطابق ہو سکتا ہے نہیں ہو، تو آگے خود بخود یہ بات ہمارے دماغ میں آ گئی کہ یا احتمال اس کا صدق اور کذب دونوں کا احتمال اس میں آ گیا، اور اس کے بعد یہ جو تیسری بات ہے یہ اس کے اثر ہے، پھر اس کا کون سے وَيُقَالُ لِقَائِلِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ أَوْ كَاذِبٌ، جب اس کا جو کلام ہے وہ اس نے جو خبر اس کا جو کیا ہے مرکب تام ہے، اس میں مقصود حکایت ہے، اور صدق اور کذب کا احتمال اس میں آ گیا، صدق اور کذب کا احتمال اس میں آ گیا، تو اب خود بخود ہمیں یہ تو جو اس کا جو بات جو کرتا ہے، خبر جو جس کی زبان سے نکلتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ قائل نہیں ہوتا، تو اس قائل کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صادق اور کاذب، یعنی جس کے کلام میں صدق اور کذب کا احتمال آئے تو اس شخص کو تم کہہ سکتے ہو کہ کیا ہے، یا صادق ہے اور یا کاذب ہے، تو یحتمل الصدق والکذب جب آیا تو اس کا اثر یہ ہے کہ اس کے قائل کو تم کہہ سکتے ہو کہ اس میں کاذب ہے اور یا کیا ہے، یہ اس پہ اثر مرتب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب یہ دے رہا ہے، یہ مثال کی بات، پہلی مثال دے رہا ہے السماء فوقنا والعالم حادث، یہ مثال ہے نا، اس کے آگے ایک اعتراض دیتا ہے، اعتراض کیا ہے، اعتراض جو ہے فإن قیل، اس کا اعتراض بھی کرتا ہے، اس پہ جواب بھی دیتا ہے، اعتراض کیا ہے کہ تم نے یہ جو کہا نا کہ صدق اور کذب کا یہ اس میں احتمال ہے، یحتمل الصدق والکذب، ہم ایسے اخبار جس کو اخبار کہے جاتے ہیں وہ اخبار ہے، قضایا ہے، مگر اس میں یا کذب متعین ہے اور یا صدق متعین ہے، دونوں کا احتمال یہ نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، یہ تو بھی حکایت ہے اللہ تعالیٰ کی وحدت سے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ واقعی بات ہے، اس سے ہم نے حکایت کی کس جملہ سے، لا الہ الا اللہ، سمجھ گئے، لا الہ الا اللہ، اس سے ہم نے یہ حکایت ہے، تو تم نے کہا کہ اور یہ خبر ہے اور قضیہ ہے، اور تم نے کہا اس میں یحتمل الصدق، اس میں تو کذب کا احتمال دور تک نہیں ہو نہیں سکتا کہ اس میں کذب کا احتمال، تو آپ نے جو تعریف کی وہ صادق نہیں ہے بعض کس پہ، بعض قضایا پہ، قضایا ہے مگر جو تعریف تم نے کیا وہ اس پہ صادق نہیں، کیونکہ تم نے تو یہ کہا نا کہ صدق اور کذب کا احتمال اس میں ہو، تو اس میں تو کذب کا احتمال نہیں ہے، السماء فوقنا اس میں احتمال کذب کا ہے، الارض فوقنا اس میں صدق کا احتمال ہے نہیں، السماء تحتنا اس میں کذب کا صدق کا احتمال ہے نہیں، جتنے بھی قرآن کریم کی آیات ہے اس میں کذب کا احتمال ہے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے احادیث ثابت ہے اس میں کذب کا احتمال ہو سکتا ہے نہیں، کبھی بھی نہیں، تو یہ سارے کس قسم کے اخبار ہے، اور تم نے خبر کی تعریف یہ کی ہے، اور اس میں تو یہ کہ دونوں کا احتمال ہونا، تو خبر ہوگا تو دونوں کا احتمال ہوگا،
اب اس میں احتمال نہیں ہے، یا صدق متعین ہے یا کذب کیا ہے متعین ہے. تو اس کا جواب یہ اس سوال کو تو کرتا ہے. سوال کو سنو. فَإِن قِيلَ قَوْلُنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَضِيَّةٌ وَخَبَرٌ، یہ کیا ہے قضیہ اور خبر. مع أنه لا يحتمل الكذب. قلت، اس کا جواب دے دیکھو دو چیزیں ہیں اس سے ہم جو کہتے ہیں کہ خبر کہ مرکب تام خبر ہو اور قضیہ ہوگا جب اس میں احتمال صدق کذب کے ہوں گے. ہم نے جو بات کہی ہے یہ سب پہ صادق ہے. اور جہاں تو دیکھ رہا ہے یا کذب متعین ہو رہا ہے یا صدق متعین ہو رہا ہے، تو یہ دو اور چیزیں ہیں، حاشیتین اس کو کہتے ہیں. تم اس کو دیکھتے ہو جب تب. ایک یہ ہے کہ تم متکلم کو دیکھتے ہو. کس کو دیکھتے ہو؟ متکلم کو. اور یا تم جو ہے نا یا تم خارج کو دیکھتے ہو. کس چیز کو دیکھتے ہو؟ خارج کو. السماء فوقنا کیوں اس میں صدق متعین ہو گیا؟ خارج کو. کلام تو میرا اور تمہارا ہے، کوئی ہم بڑے لوگ نہیں ہے، مگر آپ خارج کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کذب کا احتمال بیچ میں سے جو ہے اڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آیات یا کلمہ لا الہ الا اللہ اور یا آیات یا حدیث، اس بھی تم کیوں اس میں احتمال کذب کے ختم کر رہے ہو؟ متکلم کو دیکھ. یہ متکلم اتنا بڑا ہے کہ اس کے احتمال اس کے کلام میں احتمال کذب کا آ نہیں سکتا. تو اس لیے اب ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اس میں احتمال صدق اور کذب کا ہو، یہ باعتبار مجرد لفظ کے، باعتبار مجرد لفظ کو لفظ کی حیثیت سے دیکھو اور حاشیتین سے نظر قطع کر لو، تب یہ جو ہے نا اس میں احتمال کیا صدق میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور جہاں تم دیکھ رہے ہو یا صدق متعین ہوتا ہے اور یا کذب متعین ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تم مجرد لفظ کو مجرد نہیں کر رہے بلکہ حاشیے کو دیکھ رہے ہو، یا متکلم کو دیکھ رہے ہو، اور یا کس کو؟ خارج پہ تمہارا نظر جو ہے پڑا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس لیے اس نے جواب دیا قلت مجرد اللفظ يحتمل، مجرد ہے وَإِنْ كَانَ، اگرچہ بالنظر الى خصوصیت الحاشیتین، ایک خاص حاشیے کو جب اس کو تم دیکھو تو غیر محتمل کیا ہے؟ غیر محتمل للکذب لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اور نیچے کیا لکھا ہے اس کا؟ آگے جاؤ. یقال، اور کہا جاتا ہے لثانی القسمین، جب اس کا تعریف یہ ہوا نا ما يحتمل الصدق والكذب، تو انشاء کا کیا تعریف ہے؟ ما لا يحتمل. اصل میں ادھر محکمو ہے ہی نہیں، جو پھر چیزیں ما لا يقصد، اس میں حکایت مقصود ہی نہیں ہے. میں تمہیں کہا پانی لاؤ، یہ میں حکایت کرتا ہوں، ایک چیز کا طلب کرتا ہوں. اس لیے جتنے بھی جو ہے امر ہے نہیں ہے اس میں طلب ہوتے ہیں. تو طلب تو ایک چیز کے ہوتے ہیں، اس میں کیا صدق اور کذب کا کیا معنی؟ وثانی ما اللہ یکون وثانی ویقال لسان القسمین، اور کہا جاتا ہے دوسرے دو قسموں میں سے دوسرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ الانشاء. اس کی تعریف سے نہیں کی مگر ہمیں معلوم ہوا نا ما لا يقصد بالحکایت ولا يحتمل الصدق والكذب ولا يقال لقائل انه صادق. جیسے میں کہوں آپ کو، جیسے میں کہوں میں آپ کو کہوں اس طرح کوئی امر یا نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اقسام بنائے، اس کے بہت سے اقسام ہیں، اس میں کوئی حصر نہیں ہے، حصر عقلی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ یہاں کہا جاتا ہے اقسام امن و نہی و تمن، اس میں سب میں کیا ہے؟ طلب ہے نا. امر میں بھی طلب ہے، نہیں میں بھی طلب ہے، ترک کرنے کو ترجیح میں بھی طلب ہے، تب جب امید کرتے ہو تو طلب ہے، اور استفہام میں بھی طلب ہے، تمنی میں بھی طلب ہے، اور ندا میں بھی طلب ہے. ٹھیک ہے. فصل المرکب الناقص، میں نے کہا اس میں کتاب میں بہت کمیاں اور خامیاں ہیں. ایک خامی ادھر دیکھو. پہلے تو میں یاد سے تمہیں ایک مرکب ناقص کی طرف آتا ہوں اور آپ کو تفصیلی اس کا قصہ میں سناتا ہوں، اس کا تفصیلی قصہ میں سناتا ہوں، اس کا حقیقت آپ کے سامنے آ گئی. پھر اس کے بعد تم خود دیکھو گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا یہ کہنا صحیح ہے یا صحیح نہیں.
اس طرح جاؤ دیکھو نا مرکب ناقص خالی نہیں ہوگا. مرکب ناقص خالی نہیں ہو. مرکب ناقص یا اب یہ مرکب ناقص اس کے یہ مرکب ناقص جو ہے نا یہ دو قسم کا ہے. اس میں دوسرا جز اول کے لیے قید ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر دوسرا جز اول کے لیے کیا ہو تو اس کو مرکب تقییدی کہتے ہیں. اور اگر قید نہ ہو تو اس کو مرکب کیا غیر تقییدی. ابھی مرکب تقییدی پھر یہ تین قسم کے ہیں, دو قسم کے ہیں مرکب تقییدی دو قسم کہ اس میں یہ ہو کہ دوسرا یہ پہلے پہ اس کا حمل صحیح ہوگا یا حمل صحیح نہیں ہوگا. اگر دوسری جز کا پہلے والے پہ حمل صحیح ہوگا تو مرکب توصیفی, اور اگر دوسرا کا پہلے پہ حمل صحیح نہیں ہوگا تو مرکب اضافی. سمجھ گئے جی. اور جو مرکب غیر تقییدی وہ تین قسم کے ہیں. کیا ہے؟ ایک مرکب تعدائی یا بنائی, دوسرا مرکب صوتی, اور تیسرا مرکب منع صرف یا مزجی امتزاجی. اس کی تین نام ہیں. اور اس کا یہ ہے کہ یہ مرکب غیر تقییدی اگر یہ حاصل ہو اس کے جو دو جز ہیں دلتا اسے دا اردو اول سمو میں چنگو ہے تو اس میں دو اسم ہے, دونوں اس طرح ملائی گئی ہو, دونوں یہ خالی نہیں ہوں گے. اس میں جو دو اسم ہوتے ہیں کس میں مرکب غیر تقییدی میں جو دو اسم ہیں دونوں کو ملایا, اور دوسرا اسم جو ہے وہ متضمن حرف کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر دوسرا اسم متضمن حرف کے لیے ہو جیسے احد عشرہ اصل میں احد و عشر تو دوسرا کون ہے وہ کس کو متضمن ہے تو اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں. اس کو مرکب بنائی. اور اگر دوسرا قسم جو ہے وہ متضمن حرف کے لیے نہ ہو تو پھر جو ہے قبیلی صوت سے ہو یا نہ ہو. اگر من قبیل صوت ہو متضمن حرف کے لیے بھی نہیں اور متضمن ہے کس چیز کا صوت کے وہ ہو, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا. اگر متضمن ہے کیا حرف کے لیے بھی نہ ہو اور من قبیل صوت ہو, متضمن حرف تو نہیں ہے نا, وہ تو ہو گیا جو متضمن حرف کے لیے. اگر دو اسم کو ایک کیا گیا ہو اس طرح کہ دوسرا اسم جو ہے متضمن کیا نہ ہو حرف کے لیے اگر ہو تو مرکب تعدادی یا مرکب بنائی. جیسے احد عشرہ اصل میں احد و عشر کا تو دوسرا اسم متضمن ہوا حرف کے لیے کیا ہوا حرف کے لیے. اور پھر آپ جانتے ہیں جب وجوہ بنا میں سے ایک یہ ہے کہ جو حرف کے لیے متضمن ہو. چھ وجوہ ہے مبنی ہونے کے لیے, اور مبنی ہونے کے کتنے وجوہ ہیں شاباد میں سے متضمن ہو حرف کے لیے تو اس کے لیے متضمن ہے. اس وجہ سے اس کو بنائی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وجہ بنا آ گئی ہے. تو یہ کیا ہوا جس کو بنائی بھی اس لیے کہا جاتا ہے. اور تعدادی کیونکہ یہ تعداد میں اصل اسماء اعداد میں یہ ہوتا ہے تو تعدادی کہا جاتا ہے, اور وجہ بنا اس میں آ گئی ہے تو اس کو بنائی کہا جاتا ہے. اور یہ کہاں تک 19 کیا کہاں تک 19 تو دوسرا جو ہے وہ کیا ہوا متضمن ہوا حرف کے لیے. اگر متضمن حرف کے لیے نہ ہو, حرف کو متضمن نہ ہو تو پھر خالی نہیں ہوگا, یا من قبیل صوت ہوگا یا من قبیل دوسرا جو ہے وہ حرف متضمن حرف کے لیے وہ من قبیل صوت ہوگا یا نہ ہوگا. اگر وہ متضمن صوت کے کیا کہہ رہا ہوں من قبیل صوت ہوگا تو پھر اس کو صوتی سیبویہ نفتویہ. اگر متضمن حرف کے لیے بھی نہ ہو
اور من قبیل صوت بھی نہ ہو تو اس کی کہتے ہیں مرکب معنی صرف، مرکب اور دوسرا مسجی امتزاجی بھی کہتے ہیں، جیسے بال بک، بالا بک تو یہ اصل میں بال بت کا نام تھا اور بک کیا کس کا نام تھا؟ بادشاہ کا نام تھا، اس کو ملایا گیا تو بالا بک ایک شیر کا نام ہوا، تو ابن زمین حرف کے لیے نہیں، اور دوسرا جو بک ہے وہ من قبیل صوت بھی نہیں ہے تو اس کا مسجد امتزاجی ہے، اور کیا ہے؟ اب دیکھو یہ حقیقت تو یہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا نا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو دیکھو کیا کہتے ہیں، فصل المرکب الناقص على انحاء، میرے جو تقریر تو یاد ہے نا تجھے، ایک مرکب تقییدی ہے، مرکب غیر تقییدی، یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، تو یہ کس طرح کہہ رہا ہے؟ منها المرکب الاضافی، یا نہیں کہ اس طرح نہیں کہنا اس طرح چاہیے، منها المرکب التقییدی، منها المرکب ہاں، ومنها المرکب الغیر التقییدی، دو قسم ہو گئے، پھر تین دوسرے کے نیچے آتے ہیں اور دو قسم اول کے آتے ہیں، یہ اس کا تقییدی کا نام تو نہیں لیتا مگر اس کی جو دو قسمیں ہیں اس کو ذکر کرتا ہے، کون سا؟ منها المرکب الاضافی کا ومنها المرکب التبسیبی کرو جلال، تو یہ بات تقییدی کی دونوں قسمیں آ گئی دو، اس کے بعد کہتا ہے ومنها المرکب التقییدی، ومنها مرکب تقییدی، تو یہ ہو گئے ان کو، یہ کیا کیا اور اسی پہ اکتفا بھی کیا ہے، اور مثال بھی ٹھیک نہیں ہے فی الدار، کیونکہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے آئندہ کہ فی الدار میں جو دار فی کے لیے ہے یہ تقییدی نہیں ہے، قید نہیں ہے، یہ کیا نہیں ہے؟ قید نہیں ہے، ہاں فی الدار میں دار فی کے لیے قید نہیں ہے، تو کیوں کہتا ہے مرکب تقییدی اور کیوں قید نہیں ہے؟ آپ جانیے کہ فی کا جو معنی ہے وہ ظرفیت ہے، کیا ہے؟ ظرفیت، اور میں نے ایک بات میں آپ کو انشاءاللہ میں کہوں گا انشاءاللہ اس میں دوسری کتاب میں کہ اس میں کیا ہے، یہ ظرفیت ہے، یہ جزئی ہے، اگر ابتدا ہے تو یہ جزئی ہے، یہ کلی نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ یہ کلی نہیں ہے، تو پھر اگر ظرفیت کے تو کون سی ظرفیت ہے؟ ظرفیت جزئی، اور ظرفیت ایک نسبت ہے دونوں چیزوں کے درمیان، تو یاد رکھنا یہ دونوں چیزیں معین ہوں گی، معین، زید فی الدار، زید فی الدار، تو زید بھی معین ہے، دار بھی معین ہے، تو یہ فی جو ہے نا یہ فی ظرفیت جزئی کے لیے آتی ہے، تو اس کے بعد جو دار آتا ہے نا اس میں تعمیم نہیں ہے، پہلے سے فی معنی کیا ہے؟ جزئی ہے، وہ کلی نہیں ہے، اگر کلی ہوتا ظرفیت مطلقہ کے لیے ہوتا تو اس کے لیے کوئی بھی ہو سکتا تھا، کیا ہاں، تو پھر جو ہے وہ قید ہوتا، مگر یہ ظرفیت جزئی وضع کیا گیا ہے، ظرفیت کس کے لیے؟ تو جزئی یہ پہلے سے معین ہے، تو الدار اس معین چیز کا بیان ہے، اس کے لیے قید نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ اس کے لیے کیا نہیں ہے؟ بیان ہے، قید نہیں، یعنی اصل میں کوئی پوچھ رہا تھا کہ تم نے کہا ایک خاص چیز ہے، تو وہ خاص چیز کون ہے؟ تم نے کہا ہے فی کا کیا معنی ہے؟ کہ میرے بعد جو چیز ہے وہ میرا ظرف ہے، اور خاص قسم ظرف ہے، لیکن اس کا نام تو نہیں بتایا الدار، تو یہ تخصیص ہو گیا تعمیم کا، نہیں تعمیم ہے ہی نہیں، وہ پہلے سے تخاص ہے مگر وہ معلوم نہیں ہے تو تم نے اس کا علم دیا، یہ تخصیص نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیان ہوا اس کا، سمجھ گئے؟ تو یہ مثال بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو اور پھر جو ہے وہ مرکب غیر تقییدی اور اس کی تین قسم چلی گئی، اس طرح کر رہا ہے، اس کے دماغ خراب، وقد تم بحث الفاظ، یہاں پر الفاظ کا جو قسم بحث تھا وہ ختم ہو گیا، والآن نرشدک الی بحث المعانی، اس کے بعد جو ہے معانی کا جو بحث ہے وہ ہے، انا داخل لول بنكو نجي ده واحد بس دينا محبوس كي كده ده نمشي ده